مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمدللہ رب العالمین. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حیاتی طیبہ میں اس وقت ہم غزوہ تبوک پہ پہنچے ہیں. ہماری جو پچھلی کلاس تھی وہ غزوہ حنین پر ہماری آخری کلاس ہو گئی تھی الحمدللہ. غزوہ فتح مکہ جو تھا، غزوہ فتح مکہ حق اور باطل کے درمیان یہ ایک فیصلہ کن معرکہ تھا. اس معرکے کے بعد اہل عرب کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی شک باقی نہیں رہ گیا. اس لیے حالات کی رفتار یکسر بدل گئی اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے. اس کا اندازہ تو ہم اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ عرب میں کس قدر وفود جوگ در جوگ لوگ آتے رہیں اور اسلام قبول کرتے رہیں، اور حجۃ الوداع کے جو ہے نا حاضری میں جس قدر بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی، تو اس سے بھی اندازہ ہم لگا سکتے ہیں. انشاءاللہ اس پر بھی ہم آئیں گے کہ اللہ رب العالمین نے فتح مکہ کے بعد عرب میں مسلمانوں کو ایک بہت بڑے جو ہے نا فتح سے نواز فرمایا. اچھا، بہرحال اندرونی مشکلات کا تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا. اب جس طرح کے مسلمانوں کو یہ خطرہ تو نہیں تھا کہ بار بار قریش آ کے اور ان پر حملہ کرتے تھے، اس کا تو خاتمہ ہو چکا تھا، اور مسلمان جو ہے یہ شریعت الہی اور تعلیم عام کرنے کے، اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے اب یکسو ہو گئے تھے. مگر اب ایک ایسی طاقت کا رخ مدینہ طیبہ کی طرف ہو چکا تھا جو کسی وجہ جواز کے بغیر مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی. یہ طاقت رومیوں کی تھی، جو اس وقت روئی زمین پر سب سے بڑی فوجی قوت کی حیثیت رکھتی تھی. اب پچھلے ہم نے جو ہے نا کلاس میں اس کا ذکر کیا تھا کہ اس کی چھیڑ چھاڑ کی جو ابتدا تھی یہ شرجیل بن عمرو غسانی کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر حضرت حارث بن عمیر ازروی رضی اللہ عنہ کے قتل سے ہوئی تھی. کیونکہ کسی کے ایمبیسیڈر کو اگر قتل کر دیا جائے تو یہ اعلانی جنگ ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے یہ بصرہ کے حکمران کے پاس تشریف لے گئے تھے، اور ہماری پھر یہ کلاس بھی ہوئی تھی کہ اس کی جو اس کے جو رزلٹ آئے تھے وہ یہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے سرگردگی میں ایک لشکر بھیجا تھا جس نے رومیوں کے سرزمین پر موتا کی خوفناک ٹکر لی تھی، اور جو ہے نا غزوہ جنگ موتا کو ہم جو ہے کور کر چکے ہیں الحمدللہ. اچھا، اب موتا میں جو ہے اب ان متکبرین ظالموں سے انتقام لینے میں کامیاب تو نہیں ہوئے، لیکن البتہ اس نے دور نزدیک کے عرب باشندوں پر نہایت بہترین اثرات چھوڑے تھے کہ مسلمانوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ سپر پاور کے پاس جا کے ان سے لڑ سکتے ہیں. البتہ یہ اب قیصری روم جو ہے انہی اثرات کو دیکھے ان کے نتیجے میں عرب کے قبائل کے اندر جو روم سے آزادی اور مسلمانوں سے ہم نوائی پیدا ہونے والے جذبات کو یہ نظر انداز نہیں کر سکتا تھا. اس لیے یقیناً یہ ایک خطرہ تھا جو قدم بقدم اس کی سرحد کی طرف بڑھ رہا تھا.
اب عرب سے ملی ہوئی سرحد شام کے لیے یہ چیلنج بنتا جا رہا تھا، اسی لیے قیصر روم نے سوچا کہ مسلمانوں کی قوت کو ایک عظیم ناقابل شکست خطرے کی صورت اختیار کرنے سے پہلے کچل دینا ضروری ہے، تاکہ روم سے جو متصل عرب علاقوں میں جو فتنے ہنگامے جو ہیں وہ یعنی روم کے ساتھ سر اٹھا نہ سکیں ان کے خلاف۔ اب اسی چیز نے جو ہے جنگ موتا اسی وجہ سے ہوئی تھی، اور موتا کو ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ قیصر نے کیا کہتا کہ جو قیصر تھا اس نے رومی باشندوں اور اپنے ماتحت عربوں کو آل غسان وغیرہ جس پر یعنی فوج کی فراہمی ان کو آل غسان کو یعنی شروع کر دی، اور یہ ایک خونریز فیصلہ کن مارکے کے تیاری میں لگ گیا۔ غسان کی تیاریوں کی جو خبریں تھیں ادھر مدینہ طیبہ میں پے در پہ خبریں پہنچ رہی تھی کہ رومی مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن مارکے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو جو ہے ہمیشہ ایک کھٹکا لگا رہتا تھا، اور ان کے جو ہے نا کام کسی غیر مانوسی آواز کو بھی سن کے نا لوگ فوراً کھڑے ہو جاتے تھے اور یوں سمجھتے تھے کہ شاید رومیوں کا ریلا آ گیا۔ اس سے واقعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ازواج و مطہرات سے ناراض ہو کر 1 مہینے کے لیے ایلا کر لیا تھا، اور انہیں چھوڑ کر یعنی مسجد نبوی کے ایک بلا خانہ سا تھا وہاں پر رہنے لگے، علیحدہ ہو گئے تھے۔ صحابہ کرام کو ابتدا حقیقت جب معلوم نہ ہو سکی تو انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو شاید طلاق دے دی ہے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام میں شدید رنج اور غم پھیل گیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا ایک انصاری ساتھی تھا، جب میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود نہ ہوتا تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہتے اور میرے لیے خبر لاتا۔ جب وہ موجود نہ ہوتا تو میں اس کے پاس جو ہے نا موجود رہتا اور اسے خبر دیتا۔ یعنی اصحاب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی انتہا کہ وہ کوئی وقت اس کو وہ نہیں ضائع کرنا چاہتے تھے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر یعنی تشریف فرما ہیں۔ اچھا، اب اس زمانے میں جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں غسانیوں سے جو ہے ڈر تھا، بہت زیادہ غسان کا خطرہ لگا ہوا تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ جو ہے نا ہمیں ہر وقت کیا ہے اسلحہ لے کے خود کو ہر وقت تیار رہنا پڑتا تھا۔ یعنی حالت یہی تھی کہ اگر ہم سوتے ہوئے بھی اپنے اسلحے اپنے پاس رکھتے تھے، یعنی کسی وقت بھی غسان کے جو ہے نا غسانی آ سکتے ہیں اور حملہ کر سکتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک روز اچانک میرا انصاری ساتھی جو تھا وہ دروازہ پیٹنے لگا اور زور زور سے کہا کہ کھولو کھولو کھولو۔ میں نے کہا کیا غسانی آ گئے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑی بات ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج و مطہرات سے جو ہے علیحدہ ہو گئے۔ اور کچھ دوسری روایت میں یوں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم میں چرچا تھا کہ آل غسان ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے گھوڑوں کے نعل جو ہے وہ لگوا رہے ہیں، جو گھوڑوں کے جو فیٹس ہیں نا اس کے اندر ایک جو میٹل کی چیز لگائی جاتی ہے۔ اچھا، کہ وہ جو ہے نا عمر رضی اللہ عنہ سویا ہوا تھا اور میرا جو ہے وہ ساتھی آیا، اس نے دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا اور میں گھبرا کر آیا۔ اس نے کہا کہ بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے، کیا غسانی آ گئے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑا اور جو ہے نا لمبا حادثہ ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین کو طلاق دے دی ہے۔
اب یہ صورتحال کا سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت رومیوں کی جانب سے مسلمانوں کو انہی جو تکلیفیں درپیش تھی تو یہ اتنی زیادہ تھی، لیکن یہ خبر سن کے سب سے پہلے تو عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، اور انتہائی غصے کے حالت میں جب اسے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیحدگی اختیار کی، کیونکہ ازواج مطہرات نے اپنے لیے نام و نفقہ میں کیا تھا، تھوڑی سی اس میں مطلب اضافے کی وہ فرمائش کی تھی۔ وقت ایسا تھا کہ اب تنگی کے حالات تو گزر گئے تھے، یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی بڑے بڑے گھر مانگے تھے، کوئی بہت زیادہ عیش و آرام مانگے تھے، ہاں اپنے گھر کے برتن یا کھانے پینے کی جو تنگی ہے اس میں جب سارے مسلمانوں کے حالات بدل گئے تو ہمارے بھی کچھ حالات بدلے ہوں، یعنی معمولی سے اس بات پہ بھی، کیونکہ ظاہر ہے ان کا درجہ بھی تو بہت ہائی ہے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ سورہ تحریم جو ہے نا میں ہم نے الحمدللہ اس کی پوری ڈیٹیل پڑھی تھی۔ اچھا اب جو ہے اس سے صورتحال کا یہ اندازہ حضرت عمر فاروق کو جب یہ پتہ چلا کہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی اختیار کی ہے تو وہ مسجد نبوی گئے، اور وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر ایک مطلب چھپر سا تھا جو بنا ہوا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار آرام فرماتے تھے، اور جس پہ ایک کھجور کی چٹائی تھی جس پہ آپ لیٹے رہتے تھے، اور ایک برتن میں پانی ہوتا تھا۔ تو اب سارے صحابہ پریشان بیٹھے تھے، اب کسی میں تو اتنی ہمت نہیں کہ وہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ کیا ہو گیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس نازک حالات کے باوجود جاتے ہیں اور بڑے احترام کے ساتھ پہلے جا کے کیا ہے کہ دروازے پہ کھڑے ہو گئے، انہیں مسکرا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں، اور حضرت عمر فاروق یہ نہیں ہے کہ فوراً اندر آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، صرف کھڑے ہوئے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے اندر آنے کی اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف رکھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اندر آ جاؤ۔ اب اندر گئے اور پھر کھڑے ہوئے ہیں، اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیٹھنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ عمر میں جانتا ہوں کہ تم کس وجہ سے آئے ہو، اور اس نے کہا کہ ہاں مجھے تو اس پہ سب سے زیادہ غصہ اپنی بیٹی پہ تھا کہ اس نے کیوں ایسا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے نا اے عمر، میں نے ازواج مطہرات کو طلاق نہیں دی ہے، یعنی ان سے میں نے دوری اختیار کی ہے جو ایلا 1 مہینے کا تھا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آ گئے اور مسجد نبوی میں اصحاب کو یہ خوشخبری دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 مہینے کی علیحدگی اختیار کی ہے۔ اچھا اب وہ فرماتے ہیں کہ یہ وقت اتنا سخت تھا کہ اس خبر نے ان پہ یہ اثر ڈالا، وہ یہ سمجھے کہ شاید غصہ نہیں آ گئے۔ اچھا اب اس میں جو ہے یعنی مزید اضافہ منافقین کے وجہ سے ہوا کہ اب رومیوں کی تیاریوں کی جو خبر تھی مدینہ طیبہ میں پہنچنے کے بعد شروع ہوئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تھا کہ ہر میدان میں کامیاب ہوئے، روح زمین کی کسی طاقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ڈرتے، بلکہ جو رکاوٹیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حائل ہوتی ہیں وہ پاش پاش ہو جاتی ہیں۔ اس کے باوجود ان منافقین نے امید کی جو ہے نا ایک راہ باندھ دی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جو اپنے سینوں میں ان کے جو آرزو تھے، جو ان کے حسد تھی، جلن تھی، جو گردش جو ہے نا یعنی ایک وقت سے کر رہی تھی، مگر وہ موقع کے انتظار میں تھے، تو ان کو لگا کہ شاید اب اس کی تکمیل کا وقت قریب آیا ہے۔ اب اسی تصور کی بنا پہ انہوں نے ایک مسجد کی شکل بنا دی جس کو مسجد زرار کہتے ہیں، اسی کے نام سے مشہور ہو گئی۔
اب یہ مسجد جو تھی دراصل یہ جو بنائی گئی تھی یہ سازشوں کے لیے بنائی تھی. انہوں نے یہ سازشوں کے لیے بنائی تھی کہ غزوہ تبوک کے سلسلے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ لوگوں کو بھڑکا رہے تھے، اور پھر جو ہے نا انہوں نے پیغام بیچا تھا سلیم کو، اور ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا تھا کہ اس کے گھر کو جلا دیا جائے، کیونکہ سلیم جو تھا یہ اپنے گھر میں لوگوں کو بلا کے، یہ یہودی تھا، مسلمانوں کے خلاف یہ ان کو بھڑکاتا تھا، اور ان کے ساتھ جو تھے منافقین برابر شریک تھے. اب یہ سازش کا کیا تھا؟ ایک بٹ تیار ہوا تھا جس کی بنیاد اہل ایمان کے درمیان تفرقہ اندازی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر اور ان سے لڑنے والوں کے لیے گات کی جگہ فراہم کر کے ناپاک مقصد پر رکھی انہوں نے کہ یہ مسجد کیا ہے، کہ اس بہانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اس میں آپ آ کے نماز پڑھیں، اور اس سے منافقین کا مقصد یہی تھا کہ اہل ایمان کو یہ فریب دیں گے اور انہیں تو پتہ نہیں لگنے دیں کہ اس مسجد میں جو ہے نا ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے اور کارروائیاں جو انجام یہ دے رہے ہیں، اور مسلمانوں کو جو ہے اس مسجد میں آنے جانے والے جو لوگ ہیں وہ پھر ان پہ نظر نہیں رکھیں گے. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے یہ بنائی کہ تاکہ اس معاملے میں ہم غسانیوں کی سب کی ہم مدد کر سکیں، اور یہ پورے میٹنگز جو ہے اسی جگہ پر ہمارے ہوں گے، کیونکہ سلیم کے گھر پہ جب ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو اس کا گھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جلا دو، وہ تو پھر جلایا تھا. اب انہوں نے کیا کیا کہ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے نماز پڑھیں گے تو سارے لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو مسجد ہے. اب اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ بوڑھے کچھ معذور بیمار لوگ ہیں جو مطلب کیا ہے کہ فجر کے وقت مسجد نبوی نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو لہٰذا یا عشاء میں وہ یہاں کے نماز پڑھیں گے. اب اس بہانے سے انہوں نے بنائی. اب یہ ان میں یہ کارروائیاں دے رہے تھے، اور مسجد میں جو آنے جانے والے ہیں ان پہ لوگ نظر بھی نہیں رکھیں گے. اس طرح یہ مسجد منافقین اور ان کے بیرونی دوستوں کے لیے ایک پرامن گھونسلے کا کام دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد میں نماز کی ادائیگی کو جنگ سے واپسی تک مؤخر کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت تو جنگ کے تیاریوں میں مشغول تھے اور بہت مصروف ہیں. اس طرح منافقین اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے نا پردے کو اس سے پہلے ہی چاک کر دیا تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے سے واپس آ کر اس مسجد میں نماز پڑھنے کے بجائے اس کو منہدم کر دیا تھا. اچھا، روم اور غسانیوں کی تیاریوں کی جو خاص خبریں تھیں، ان حالات اور خبروں کا مسلمانوں کا سامنا جو ہے نا مسلمان تو سامنا کر ہی رہے تھے، ظاہر ہے وہ تو خوف میں تھے. انہیں اچانک ملک شام سے جو ہے نا تیل لے کر آنے والے کچھ لوگوں سے یہ معلوم ہوا کہ ہرقل نے 40,000 سپاہیوں کا ایک لشکری جرار تیار کر کے اور روم کے ایک عظیم کمانڈر کو اس کی کمان سونپی ہے، اور اپنے جھنڈے کے تلے عیسائی قبائل جو ہے لخم اور جزام وغیرہ کو بھی اپنے اس میں جمع کیا ہے، اور یہ دستہ بلقا پہنچ چکا ہے. اس طرح یہ ایک بہت بڑا خطرہ مجسم ہو کے مسلمانوں کے سامنے آ گیا. پھر جس بات سے صورتحال کی نزاکت میں اضافہ ہو رہا تھا وہ یہ تھی کہ زمانہ سخت گرمی کا تھا. لوگ تنگی اور قحط سالی کی آزمائش سے دوچار تھے. سواریاں کم تھی، پل پک چکے تھے، اسی لیے لوگ پل اور سائے میں رہنا چاہتے تھے. اور جو ہے نا اب اس وقت کیا تھا کہ روانگی لوگ نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ سخت گرمی تھی. یہ جون کا مہینہ تھا، اب کھجوروں کے باغات پک چکے ہیں. ظاہر ہے جب آپ حج گرمی میں جنہوں نے کیا ہے تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر مدینہ طیبہ میں دوپہر میں گرمی پڑتی ہے، لیکن وہاں پہ اب باغات تو لوگ ظاہر سائیوں میں رہنا چاہتے تھے. اور یہ سفر جو تھا یہ کوئی 350 یا 400 کلومیٹر کا تھا، کافی دور تھا، یا 600 کلومیٹر تھا، 350 مائل تھا. کلومیٹر تو بہت زیادہ بنتے ہیں اس کے. اچھا جو ہے اب مائلز اور اس کے تو مجھے صحیح اندازہ نہیں ہے کہ کتنے کلومیٹرز بنیں گے، لیکن خیر یہاں پر جو ہے اگر کہیں آگے تو پھر انشاءاللہ شیئر کروں گی. اچھا اب جو ہے
اب یہ کہ جس بات سے یہ صورتحال کی نزاکت میں اضافہ ہوا وہ تو گرمی کا زمانہ تھا اور باغات اور فصلیں بھی پک چکی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالات اور تغیرات کا مطالعہ کہیں زیادہ وقت نظر سے فرما رہے تھے. اچھا، آپ سمجھ رہے تھے کہ اگر آپ نے ان فیصلہ کن لمحات میں رومیوں سے جنگ لڑنے میں کاہلی اور سستی سے کام لیا، رومیوں کو مسلمانوں کے زیر اثر علاقوں میں گھسنے دیا اور وہ مدینہ تک بڑھ کر اور اس کے اوپر چڑھ کے آ گئے، تو اسلامی دعوت پر اس کے نہایت برے اثرات مرتب ہوں گے. اگر اس وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ نہیں ابھی شدید گرمی ہے، باغات اور فصلیں پک چکی ہیں اور مسلمانوں کی جو فوجی ساکھ ہے وہ اکھڑ جائے گی، اور وہ جاہلیت جو جنگ حنین میں پر جو ہے نا کاری ضرب لگنے کے بعد آخری دم توڑ رہی تھی، نہیں جاہلیت جو تھی وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی، اور منافقین جو مسلمانوں پر جو گردش زمانے کا جو انتظار کر رہے ہیں، اس میں ابو عامر فاسق کے ذریعے شاہ روم سے رابطہ قائم کیا ہوا تھا یہ، اور پیچھے سے عین اس وقت مسلمانوں کے یہ شکم میں خنجر گونب دیں گے جب آگے سے رومیوں کا ریلا ان پر خونخوار حملے کر رہا ہوگا. اس طرح سے وہ بہت ساری کوششیں اس کی رائیگاہ چلی جائیں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام نے اسلام کے نشر اور اشاعت میں جو مصروف تھے، بہت ساری کامیابیاں ناکامی میں تبدیل ہو جائیں گی جو طویل خونریز جنگوں اور مسلسل فوجی دوڑ دھوپ کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نتائج کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے. اسی لیے عسرت اور شدت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ رومیوں کو دارالاسلام کی طرف پیش قدمی کی مہلت دیے بغیر خود ان کے علاقے کے اور حدود میں گھس کر ان کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جائے. یہ معاملہ طے کر لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان فرمایا کہ جنگ کی تیاری شروع کر دیں، یعنی مسلمان جو ہیں جنگ کی تیاری شروع کریں اور مسلمانوں کو جنگ پر جو ہے اور اس غزوے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی کوششوں کے لیے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور دولت مندوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، سواری کا انتظام کرنے کی ترغیب دی. چنانچہ کچھ دولت مندوں نے اللہ کے راستے میں سواری کے اونٹوں کا انتظام کیا. عثمان بن عفان جو ہے یعنی عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر جتنا خرچ کیا اتنا کسی نے نہیں کیا. عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک میں جو ہے 1000 دینار خرچ کیے، اور یہ دے کر جو ہے نا اور اس نے جو تھے 900 اونٹ اور اس میں میرے خیال میں 300 گھوڑے اور 1000 دینار مزید جب دے دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھولی میں ڈال دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ عثمان سے خوش ہو جا کیونکہ میں اس سے خوش ہوں. اور اس طرح سے انہی عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے اس نے 200 کتنے اونٹ دیے تھے، اچھا ملک 200 اونٹ، 900 اونٹ نہیں تھے، اللہ معافی فرما دے. 200 اونٹ 200 اقیہ جو ہے یہ چاندی صدقہ کیا تھا، اور 100 اونٹ جو ہے پلان اور کجاوے سمیت. پھر اس کے بعد 1000 جو ہے تقریباً اور سونا لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں بکھیر دیا، یعنی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹاتے تھے اور کہتے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کریں گے انہیں ضرر نہ ہوگا. اس کے بعد پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے صدقہ کیا یہاں تک کہ صدقے کے مقدار کے علاوہ 900 اونٹ دیکھو میرے ذہن میں تھا کہ 900 اونٹ ہے، 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک پہنچ گئی. اچھا 900 اونٹ اور 100 گھوڑے ہو گئے. تو اچھا الحمدللہ کہ یہاں میں نے دیکھ لیا.
اچھا، لیکن اس میں سے کچھ پھر ایسے مسلمان تھے جن کو سواری کے لیے کیا تھے، وہ اونٹ نہیں مل رہے تھے اور یہ مسلمان جو تھے یعنی یہ رو رہے تھے، مسلمان رو رہے تھے اور ان کے اندر درد تھا اور غم تھا، غریب تھے، ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے کہ یہ کچھ خرچ کر کے آگے سفر میں جائیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاجت مندانہ جو تھے یہ منتیں کر رہے تھے اور ان کے آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کی کہ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان پر جو ہے نا قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں لا اجد ما احملکم علیہ تولوا وعیونہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، کہ تمہیں سوار کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتا تو وہ اس حالت میں واپس ہوئے کہ ان کے آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے اور وہ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پا رہے تھے۔ یعنی ایسے بھی مسلمان تھے، لیکن اب جو منافقین تھے، منافقین تھے، اب انہوں نے گرمیوں کے وہ بہانے بنا لیے کہ گرمی کی شدت ہے اور اب جو ہے ہم گرمی کی وجہ سے نہیں جا سکتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے یہ بھی بہانے کر رہے تھے۔ تو کوئی کہہ رہا تھا کہ میرے گھر میں اماں بیمار ہے، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ بچے چھوٹے ہیں، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ بیوی بیمار ہے، یعنی یہ جو ہے طرح طرح کے بہانے کر رہے تھے تاکہ، اور مسلمانوں کے اندر خود تو یہ نہیں جا رہے تھے، لیکن ان کی خواہش یہ تھی کہ جہاد کے بارے میں سستی اور کاہلی مسلمانوں کے اندر پیدا کریں، شکوک اور شبہات اٹھائے انہوں نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور کرنے کا یہ جو ہے نا سر و سامان پیدا کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں جو آیاتیں سورہ توبہ میں فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَا تُنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جزاء بما كانوا يكسبون۔ تو اللہ رب العالمین نے منافقین کا جو بہانہ فرمایا کہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ کاش اس شدید گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ زیادہ شدید ہے، کاش انہیں اس بات کا شعور ہوتا، انہیں چاہیے کہ ہنسا کم کریں اور روئیں زیادہ، کیونکہ ان کے کرتوت ایسے ہیں جن پہ رونا چاہیے، یعنی ہنسنے کے تو نہیں، ان کے کرتوت تو رونے والے ہیں۔ تو اس وقت مسلمانوں نے تو خوب بڑھ چڑھ کر دیا، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بھی 200 اقیہ سونا دیا تھا، چاندی دیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، یہ وہ وقت تھا کہ پورے گھر کا سارا سامان حاضر خدمت کر دیا تھا، اور بال بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کچھ نہ چھوڑا تھا، اور اس صدقے کی مقدار جو تھی یہ 4000 درہم تھی۔ سب سے پہلے اپنا صدقہ لے کر یہ تشریف لائے تھے حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال خیرات کیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بہت سا مال جو ہے وہ لائے تھے، اور طلحہ رضی اللہ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے بھی کافی مال وہ لائے تھے، اور عاصم بن عدی جو تھے رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ، یعنی 13.5 کلو جو ہے وہ 13,500 کلو، یعنی یہ بہت زیادہ ٹنز بنتے ہیں، یہ کھجور لے کر آئے تھے۔ اور باقی صحابہ بھی پے در پہ جو ہے اپنے تھوڑے زیادہ صدقات لے کر آئے تھے، کسی نے 1 مد یا 2 مد صدقہ کیا، اور اس سے زیادہ جو طاقت نہیں رکھتے تھے، جتنی طاقت جن میں تھی وہ اپنا صدقہ لے کر آئے تھے۔ حالت یہ تھی کہ عورتوں نے بھی اپنے ہار، بازوبند، پزے، بالی، انگوٹھی، یعنی اپنے زیور اتار کے جو کچھ ہو سکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ کسی نے بھی اپنا ہاتھ نہ روکا، بخل سے کام نہ لیا۔ صرف منافقین تھے جو صدقات میں تو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں پر طعنہ زنی کرتے تھے کہ یہ ریاکاری کر رہے ہیں،
اور جن کے پاس اپنی مشقت کے سوا کچھ نہ تھا تو ان کے بھی مذاق اڑاتے تھے کہ ایک دو جو ہے نا مت کجور سے جیسے ایک کیسر کی مملکت فتح کرنے اٹھے ہیں، اگر جو دے رہے ہیں تو بھی اس پر جو ہے ان کو وہ ہے باتیں بنا رہے ہیں، اگر جو نہیں دے رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی جو ہے ان کی وہ ہے تانے ہو رہی ہیں۔ اب دھوم دھام سے جوش و خروش کے ساتھ باغ دوڑ کے نتیجے میں لشکر تیار ہو گئی۔ حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا جاتا ہے کہ سبا بن عرفت رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا طیبہ کا گورنر مقرر کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے جوش و خروش کے ساتھ مسلمانوں کو لے کے اس غزوے کے لیے نکلے تھے، کیونکہ اس غزوے میں جو ہے زیادہ تر تکلیف جو تھی وہ اس بات کی تھی کہ یہ مسافت بہت دور تھی، یعنی یہ کئی سو جو ہے نا کلومیٹر کا یہ فاصلہ تھا اور شدید گرمی میں تھا، اور لوگوں کی جو لشکر تھی یہ مفسرین جو ہے نا اس میں تین جو ہے وہ تعداد بتاتے ہیں کہ اس میں 19,000 اور یہ 28,000 اور یہ 30,000 تک جو ہے مسلمانوں کی فوج جو ہے تیار ہوئی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ 30,000 جو ہے جس پر جو ہے یہ لشکر پر لکھتے ہیں کہ 30,000 لوگوں کا جو اتنا بڑا لشکر تھا، اب ان کے لیے خرچے کے لیے بھی خوب اچھی طرح انتظام ہونا تھا، اور لیکن اس سے پہلے مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر کبھی بھی نہیں تیار ہوا تھا، اسی لیے مسلمان جو ہے ہر چند مال خرچ کرنے کے باوجود لشکر کو پوری طرح تیار نہ کر سکے تھے، بلکہ سواری اور توشے کی سخت کمی تھی، چنانچہ 18 آدمیوں پر ایک اونٹ یعنی اونٹ بانٹا گیا کہ 18 لوگ باری باری اس پر سوار ہوتے تھے، اور اس طرح کھانے کے لیے بس اوقات درختوں کی پتیاں استعمال کرنی پڑتی تھیں، جس سے جو ہے نا انہی ہونٹوں میں کیا ہے وہ جیسے کہ وہ ہو جاتے ہیں ڈرائی ہو جاتے ہیں، خشک ہو گئے تھے۔ اب مجبوراً جو تھا اونٹوں کو قلت کے باوجود کہ ایک اونٹ پر 18 لوگ سواری کریں، اس کے باوجود بھی ذبح کرنا پڑتا تاکہ اس کے معدے سے اور اس کے آنتوں کے اندر جمع شدہ پانی جو تری ہوتی تھی انہیں اس کو نکالا جا سکے۔ عسرت اور تنگی کا یہ لشکر جو تھا، اس کا نام جو تھا عسرت اور تنگی کا لشکر پڑ گیا تھا۔ تبوک کی راہ میں لشکر جو تھا، اب یہ ہم نے دیکھا کہ یہ دیار سمود سے بھی گزرا، اور تبوک کی تیاری جو تھی اس لشکر کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کو لے کے اب جو ہے نا سفر شروع کیا، اور کچھ مسلمانوں نے روانگی کے فیصلے میں دیر کر دی۔ اچھا، دیہاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آتے اور وہ اپنی معذرتیں پیش کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی معذرتوں کو قبول کرتے، لیکن کچھ مخلصین صحابہ بھی پیچھے رہ گئے تھے۔ اب اس وقت جو تھے ان کے ایمان میں کوئی شک و شبہ نہ تھا، لیکن بس ان میں کچھ سستی اور کاہلی آ گئی۔ ان مخلصین صحابہ میں کعب بن مالک اور جو ہے مرارہ بن ربیعہ اور ہلال بن امیہ اور ابو خثیمہ جو تھے یہ شامل تھے، لیکن ابو خثیمہ رضی اللہ عنہ جو تھے یہ پھر بعد میں چل پڑے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ تو انشاءاللہ ان جو ہے نا مخلصین صحابہ کے رہ جانے کا جو ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے، لیکن روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ انصاری کو عامل مقرر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی روانگی کے وقت مدینہ طیبہ پر جو ہے بعض روایت میں سبا بن عرفت کو عامل مقرر کیا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ جب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے زباب کی پہاڑ کی جانب ایک کیا تھا لشکر ٹھہرا ہوا تھا، جیسے کہ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ لشکر دوسرے کے برابر تھا، یعنی پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر روانہ ہوا تو یہ راس المنافقون عبداللہ بن ابی کا لشکر تھا، اور یہ اہل تشکیک کو لے کے جو اس کے ساتھ ہو چکے تھے یہ پیچھے لوٹ آئے،
اور اس کے یہ جو ہے نا حرکات ہم نے احد میں بھی پڑھے تھے کہ یہ اپنے لوگوں کو جمع کر کے پھر پورے لشکر کے سامنے ان کو لے کے پیچھے آتے تھے. اس کی وجہ کیا ہوتی تھی کہ تاکہ اتنی بڑی تعداد میں جب لوگ نکلتے ہیں تو گنتی نہیں, وہ ایک تعداد دیکھی جاتی ہے کہ دیکھو اتنے لوگ واپس گئے, لہٰذا کیا ہے دوسروں کے حوصلے کم پڑ جاتے ہیں اس میں. تو انشاءاللہ اب غزوہ تبوک کی جو اگلی ہماری کلاس ہے وہ پھر ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق